میرے عزیز اور رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، افطاری کا دسترخوان آگے لگا ہوا ہے، ساری اللہ کی نعمتیں موجود، ساری اللہ کی نعمتیں پڑی ہیں. مجھے ایمانداری سے بتاؤ میرے والی چار دینے کا کس کو دل کرتا ہے؟ دہی بڑے دینے کا کس کو دل کرتا ہے؟ روٹی اور چھوٹے گوشت کی بہترین بوٹی کس کا دل کرتا ہے؟ جب بچ جائے گی، بچ جائیں گے، برتن کے اندر کھانا پڑا رہے گا، اس وقت کہے گے لے اللہ دے نام دے دے. اللہ منہ پر تھپیڑا مارتا ہے، اے ظالمو ساری کائنات کو میں دے کے نہیں تھکا، تیری ایک پلیٹ کا میں بھوکا جا تیرے کام آئے گی. جس طرح تو میرے سے مانگ رہا تھا اگر اسی طرح مجھے دیتا تو زمین پر میرا مصطفیٰ بھی راضی ہو جاتا، آج پہ میں خدا بھی تیرے سے راضی ہو جاتا. سبحان اللہ. فرمایا میرے بندے میرا بھی تو حق ہے، میں نے تجھے اتنی چیزیں عطا فرمائی، اگر میں چاہتا میرے حق میں سے روزانہ پائیے روٹی اپنے جسم سے اتار کے دیتا، میرے بندے دینے میں تجھے دشواری ہو جاتی. میں اگر چاہتا تیرے سے ہر نماز کے لیے 500 روپیہ معاوضہ مانگتا. فرمایا اگر تو موٹر سائیکل چلائے، گاڑی چلائے، اگر تیز رفتاری کرے گا، فرمایا جرمانہ ہوگا، پولیس تجھے پکڑے گی، تیری موٹر سائیکل کار کو بند کر دیا جائے گا. میرے بندے صبح سے لے کر 5 تک دنیا کی، صبح سے لے کر رات تک دنیا کی بھاگ دوڑ میں بھاگتا ہے. میرے بندے میرے تو بھی تیرا تیز رفتاری کا چلان نہیں کیا، کتنی تُنے بدنگاہیں کر لی، کتنا تُنے اپنی زبان سے جھوٹ بولا، کتنی تُنے میری نافرمانی کی. میرے بندے ان ساری چیزوں پر میں نے تیرے سے مطالبہ کر دیا کہ 5 وقت کی نماز ادا کر دے، میرے بندے میرا شکر ادا ہو جائے گا. الہ العالمین یہ سمجھ تو آ گیا کہ 5 وقت کی نماز پڑھوں گا تیرا شکر ادا ہو جائے گا. یا اللہ والدین کا شکر ادا کیسے کرو؟ جس باپ نے مجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، جس نے اپنی محنت کی کمائی میرے اندر ڈال کے مجھے جوان کر دیا، جو 9 مہینے مجھے گود میں اٹھا کے پھرتی رہی، 2.5 سال مجھے اپنی گود میں اٹھا کے پھرتی رہی، میری گرمی سردی کا میرے پوٹے میرے کپڑوں کا خیال کیا، میرے پوٹی والے کپڑے دھوئے، پروردگار عالم گرمی سردی کا خیال نہ کیا، اس کا شکر ادا میں کیسے کروں؟ فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا ہو جائے گا. اور ہاتھ اٹھا کے ماں باپ کے لیے دعا کیا کر، ماں باپ کا شکر ادا ہو جائے گا. نہ پتہ اتنا سا کام ہے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا. فرمایا وہ میرے بندو جی میرے اللہ، فرمایا میرا بھی تمہارے پہ حق ہے، میری مخلوق کا بھی تمہارے پہ حق ہے، میرے بندوں کا بھی تمہارے پہ حق ہے، اب تمہارے والدین کا، تمہارے بہن بھائیوں کا، تمہارے پڑوسیوں کا، تمہارے خاندان کا، تمہارے ننیال کا، تمہارے ددیال کا تمہارے پہ حق ہے. بتاؤ بندو اتنا حق تم کیسے ادا کرو گے؟ الہ العالمین میرا کوئی رشتہ دار ٹوپے میں، میرا کوئی رشتہ دار بیر محل میں، میرا کوئی رشتہ دار شور کوٹ میں رہتا ہے، الہ العالمین میں ان کا کیسے ادا کرو؟ فرمایا بندے اس کے لیے بھی میں نے تیرے لیے آسانی پیدا کر دی. یا اللہ وہ کیسی؟ فرمایا نماز پڑھا کر التحیات کے بعد جب درود شریف پڑھے گا، اس کے بعد نماز کے اندر دعا پڑھے گا، اس کے اندر آئے گا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. میرے بندے نماز کے اندر ماں کے لیے دعا کرے گا، باپ کے لیے دعا کرے گا، رشتہ داروں کے لیے دعا کرے گا، پوری کائنات کے اندر بسنے والے انسانوں کے لیے دعا کرے گا. سلام پھیرنے سے پہلے میرے بندے دعا کے ذریعے سب کا حق ادا ہو جائے گا. اب جو بندہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، ماں باپ کا حق اس کے ذمے، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، بہن بھائیوں کا حکم اس کے ذمے، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، رشتہ داروں کا حق اس کے ذمے، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، ساری کائنات کے انسانوں کا حق اس کے ذمے. جب اتنا کہہ دے گا وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، سلام پھیرے گا اللہ جل شانہ تیرے سارے حقوں سے اللہ پاک تجھے فارغ فرما دے گا. کتنا آسان. اس لیے تو فرمایا کہ دین کے اندر سختی کوئی نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مومن کون ہے؟ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے. فرمایا نہیں یہ تو فرض ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی نشانی کیا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز پڑھے گا زکات دے گا. فرمایا تو کلمہ پڑھنے کے بعد اس کی ذمہ داری ہے. ایمان والے کی نشانی کیا ہے بتاؤ؟ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، جو روزے رکھے گا ایمان والے کی نشانی کملی والے بتلا دیجئے. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی
لأخيه ما يحب لنفسه او كما قال علیہ السلام. فرمایا ہرگز وہ مومن نہیں ہو سکتا، ہرگز وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو جیسی چیز اپنے لیے پسند کرے ویسی چیز دوسرے کے لیے پسند کرے. اگر دوسرے کے لیے وہ پسند نہیں کرے گا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، ساری دنیا اسے مسلمان کہے گی، عرش والا اسے مومن کہنے کو تیار نہیں ہے. اب میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں بتاؤ، کیا میں اپنے بھائی کے لیے ویسی چیز پسند کرتا ہوں؟ کیا میں اپنے مامے کے، اپنے تائے، اپنے چاچے کے بیٹے کے لیے ویسی چیز پسند کرتا ہوں؟ اور میرے عزیزو، جو چیز مجھے پسند ہے وہ چیز میں اللہ کے لیے پسند کرتا ہوں. سارے یہاں بیٹھ کے آنسو نکالیں گے، سارے یہاں بیٹھ کے رو کے دکھائیں گے، بس اس سجانے کی دیر ہے. میرے عزیزو، ہر ایک کا ایمان اس کو اس کی حیثیت دلائے گا کہ تیرے اندر تیرا کتنا ایمان ہے، میرے اندر تیرا کتنا ایمان ہے. میرے عزیزو، یہ بازار جاؤ پتہ لگ جائے گا. آپ بازار میں جاؤ گے، ایک ہاتھ کے اندر کشکول پکڑے ہوئے ایک میرے عزیزو فقیرانہ لباس پہن کر وہ لوگوں سے اللہ کے نام پر مانگتا پھرے گا، اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو. میرے پاس بھی آئے گا، آپ کے پاس بھی آئے گا. مجھے ایمانداری سے بتاؤ، لینے کے وقت آپ کا انداز کیسے ہوتا ہے اور دینے کے وقت ہمارا انداز کیسے ہوتا ہے؟ یہی سے ہمارے ایمان کی طبیعت کی پہچان ہو جاتی ہے کہ ہمارے اندر ایمان کتنا ہے. جب لینے کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو روٹی بھی مانگیں گے، پانی بھی مانگیں گے، اولاد کا مستقبل بھی مانگیں گے، کروڑوں روپیہ بھی مانگیں گے، جائیداد بھی مانگیں گے، مربے بھی مانگیں گے. جب دینے کی باری آئے گی تو 10 روپے دیتے ہوئے کہیں گے حرام کا مال چھوڑیے، چلو تے منگن بھی عادت رہ گئی ہے. فرمایا خبردار خبردار، انسان کے رزق کے اندر کمی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے فقیر دروازے پر آئے اسے جھڑک کے رخصت کر دے. فرمایا فقیر تو اپنا نصیب لے کے چلا جاتا ہے لیکن اللہ تیری رزق میں کمی فرما دیتا ہے. جاؤ کسی ریڑی پہ چلے جاؤ، کسی دکان پہ آپ سامان لینے کے لیے چلے جاؤ، اسے آپ کو کہ اللہ کے نام پر دے، آپ کو دے گا. جو دکان کے اندر سب سے کم حیثیت چیز ہوگی آپ کو دے گا، جس کی ویلیو مارکیٹ کے اندر کوئی نہیں ہوگی آپ کو دے گا. اچھے سے اچھا اندھا آدمی اس چیز کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ذی شعور آدمی، عقل مند آدمی اس چیز کو وصول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہ میری مائیں، میری بہنیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں، یہ ہماری حیثیت ہے جو اللہ کے نام پر دیتے ہیں. میرے عزیز و رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، افطاری کا دسترخوان آگے لگا ہوا ہے، ساری اللہ کی نعمتیں موجود، ساری اللہ کی نعمتیں پڑی ہیں. مجھے ایمانداری سے بتاؤ، میرے والی چار دینے کا کس کو دل کرتا ہے؟ دہی بڑے دینے کا کس کو دل کرتا ہے؟ روٹی اور چھوٹے گوشت کی بہترین بوٹی کس کا دل کرتا ہے؟ جب بچ جائے گی، بچ جائیں گے، برتن کے اندر کھانا پڑا رہے گا، اس وقت کہے گے لے اللہ کے نام دے دے. اللہ منہ پر تھپیڑا مارتا ہے، اے ظالمو، ساری کائنات کو میں دے کے نہیں تھکا، تیری ایک پلیٹ کا میں بھوکا جا تیرے کام آئے گی. جس طرح تو میرے سے مانگ رہا تھا اگر اسی طرح مجھے دیتا تو زمین پر میرا مصطفیٰ بھی راضی ہو جاتا، آج پہ میں خدا بھی تیرے سے راضی ہو جاتا. سبحان اللہ. کسی کے پاس آپ لینے کے لیے چلے جاؤ، اس کو اللہ کے نام پر دے. پہلے اپنی پوری دکان دیکھے گا، پہلے اپنا پورا مکان دیکھے گا، پہلے اپنا پورا دسترخوان دیکھے گا، پھر جو سب سے کم حیثیت چیز ہے تو کھانی ہے، ہمیں کوئی نہیں کھانی، تو کھانی نہ کوئی نہیں کھانی، تو کھانی جا اللہ کے نام پہ دے دے. یقین جانو کہ وہ دیکھ نہیں رہا. تیرے دسترخوان سے آپ کا رشتہ دار اس وجہ سے ناراض ہو کے چلا گیا کہ پہلے پلیٹ کو دے کے رکھی، میرے آگے نہیں رکھی. بزرگ آئے گئے اور جا بڑھاوا تیرے تعلقات کو رنگ بولتے ہیں سانو تو پوچھیا ہی کوئی نہیں کیوں انہوں تو روٹی پا پا کے دے رہا سی، میں بھی تو تیرے نیڑے بیٹھا سی. ایسی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی اسی تیرے بیاج تیرے بچے دے شادی دے اندر ہم کیوں آتے؟ ہمیں تمہیں کارڈ سب سے آخر میں دیا اور جو تیرے رشتہ دار نہیں تھے انہیں سب سے پہلے دیا. کیا اللہ نہیں کہہ سکتا تمہیں کھانے میں، پہننے میں، ہٹانے میں بچوں کو یاد رکھا، بہن کو یاد رکھا، بیوی کو یاد رکھا، جب ہر چیز سے فارغ ہو گیا اس وقت میں تجھے یاد آیا.
کسی کی دکان پہ کوئی چیز لینے کے لیے چلا گیا تو اللہ کے نام پر دے، پوری ریڑھی کو دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، تو سب سے کم حیثیت کی کپڑے والے نے سب سے کم حیثیت کپڑا. کون بول رہے ہو؟ ہاں کیا میٹر جوڑ ہے؟ 120 روپے. بولی گارنٹی ہے اگر بولا جائے تو واپس لے آئی. کبھی اللہ کو بھی کہا اگر برا جائے تو واپس دے دینا. جس سالن میں سے باز آنے لگے، جو روٹی میرے عزیزوں چبائی نہ جائے وہ اللہ کو دے لو. کیا خدا کے سامنے وصول نہیں کرنا؟ اور لوگوں جو آپ کی جیب میں، جو میری جیب میں پیسہ، یہ پیسہ اللہ اکبر میرے عزیزوں، یہ میرا نہیں، یہ تو میری اولاد کا. کوئی چور چوری کر کے لے جائے گا، کوئی رشتہ دار لے جائے گا، یہ پیسہ تو ان کا ہے. فقیر دروازے پر آیا تو آپ نے صبح ایک آٹے کی پیالی دی تھی، تو آپ نے صبح 10 روپے کا نوٹ دیا تھا. بینک تو کیا جمع کرے گا، بینک ایم سی بی بینک کیا جمع کرے گا، بینک یونائٹڈ یو پی ایل کیا جمع کرے گا. اللہ کے خزانوں میں جمع ہو گیا. قیامت کا دن ہوگا جب گناہوں والے رجسٹر لے کے آئے گا. اللہ فرمائیں گے جمعۃ المبارک کا دن تھا، او لوگوں جمعۃ المبارک 9 اپریل صبح صبح تیرے دروازے پر کوئی فقیر آیا تھا، انہیں آٹے کی پیالی دی تھی. جی میرے اللہ. اللہ فرمائیں گے فرشتوں لاؤ آٹے کی پیالی، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور 70 سال کے گناہ اس کے ایک پلڑے میں رکھ دو. اگر اخلاص نیت کے ساتھ دیا ہوگا گناہ والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، آٹے والی پیالی والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. سبحان اللہ. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لا میرا بابو پورے خاندان کو کربلا کے میدان میں لے آ. کیا جبرائیل علیہ السلام بتا کے نہیں گئے جس نواسے کو آپ نے اپنی پشت پر بٹھا کر 65 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھ دیا، وہ نواسا کربلا کے میدان میں لیٹے گا، کوئی اسے پانی پلانے والا بھی نہیں ہوگا. کیا مغرب کی نماز ہو رہی ہے، حجرے مبارک کے اندر سے سیدہ فاطمہ الزہرا کے حجرے سے حضرت حسن حسین کے رونے کی آواز آ گئی. رحمت والے نبی نے پہلی رکعت میں سورہ فلق، دوسری رکعت میں سورہ ناس پڑھی، سلام پھیرا، مصلی سے اٹھے، دونوں نواسوں کو روتا دیکھ کر اپنی گودی میں بٹھایا اور سینے سے لگا کے پیار کیا. فرمایا فاطمہ انہیں نہ رلایا کر، اگر یہ روتے ہیں تو میرے سینے میں تکلیف ہونے لگ جاتی ہے. کربلا کے میدان کے اندر ان پھولوں کی پتیوں کو پیروں تلے میرے عزیزوں بسل کیا گیا. کیا خبر نہیں دی تھی جبرائیل نے؟ دونوں نمازیں مسجد نبی کے اندر داخل ہوئے. رحمت دو عالم نے ممبر بھی چھوڑ دیا، خطبہ بھی چھوڑ دیا. دونوں کو نمازیوں کی صفوں میں سے نکلتے ہوئے دونوں کو لائے اور یہاں لا کے بٹھا دیا. ایک کے بالوں کو سونگا اور دوسرے کی یہاں بوسہ دیا، ایک کی گردن پہ بوسہ دیا. صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ بوسہ تو دونوں کے ماتھے پر دینا چاہیے تھا، ایک کی گردن پہ دیا، ایک کے بازو پہ دیا. فرمایا یہ میرا حسن ہے، اس کے بازو پہ میں نے بوسہ دیا، یہ دو گروہوں کے درمیان صلح کا پیغام لے کے آئے گا. اور جس کی گردن پہ بوسہ دیا یہ قربہ بھی قربان کر دے گا، ناطے کی دین کی خاطر گردن بھی کٹا دے گا. ہاتھ اٹھا کر جلبیب کی آنکھوں کے لیے دعا کرنے والا، ہاتھ اٹھا کر میرے عزیزو اللہ اکبر میرے عزیزو حضرت علی کی آنکھوں کے لیے دعا کرنے والا، ہاتھ لگا کر جابر کی ہڈیاں روٹیوں کے اوپر ہاتھ پھیرنے والا، غزوہ خندق کے موقع پر ڈالے کے اندر میرا عزیزو انگلیاں ڈال کر چشمے جاری کروانے والا. کیا وہ اللہ کا نبی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا؟ فرمایا اللہ اکبر. ام سلمہ نے ٹکڑا سنا کہ جبرائیل علیہ السلام آ کے کہہ گئے کہ آپ کی یہ بچے آپ کے بچوں کو امت میں دردی سے ذبح کرے گی. ام سلمہ کہنے لگی اللہ کے نبی پھر دعا کر دے. فرمایا ام سلمہ جب مالی اپنے گلشن کی حفاظت نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا؟ جب مالی اپنے گلشن کو پانی نہیں دے گا تو اور کون دے گا؟ ام سلمہ اس نے وعدہ بھی تو میرے سے کر لیا کہ اگر کربلا کے میدان میں انہیں خون کی
ندیوں میں نہلاؤں گا، قیامت کے دن جنت کی سرداریوں کا تاج بھی پہناؤں گا۔ اپنی حیثیت دیکھے، آج آپ کی اور میری سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن یہ درد بازار میں کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ درد ماں باپ کو گالیاں دیتے ہوئے کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ درد بھائی کو عدالت کے کٹہرے میں زمین کے تنازع پر بحث کرتے ہوئے درد کہاں چلا جاتا ہے؟ وکیل کمرہ عدالت میں کہتا ہے آج میں ایسا تیرے بھائی کو ذلیل کروں گا، دنیا دیکھتی رہ جائے گی، ہاں دنیا تو دیکھتی رہ جائے گی، لیکن بھائی کو ذلیل کرنے کے بعد جا قبرستان میں اور پوچھ ماں باپ سے، جب میں بھائی کو عدالت میں وکیل کے ذریعے ذلیل کر رہا تھا تو بتاؤ تم پانی کے آنسو سے رو رہے تھے کہ خون کے آنسو سے؟ اور جوانوں، ماں باپ کے سامنے کسی بات پر بحث تکرار نہ کیا کرو، یقین جانو تمہاری بحث ہو جاتی ہے، ان کے جسم کا خون بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو دعائیں دینے والی مشین ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے ان کا دل دکھایا اس نے میرا، جس نے میرا دل دکھایا اس نے خدا کو تنگ کیا، اور جس نے انہیں ہنسایا اس نے مجھے ہنسایا، اور جس نے مجھے ہنسا دیا اس نے اللہ کا غصہ ٹھنڈا کر دیا۔ سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک جوان آیا اور اس نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر اٹھا رکھا تھا، اور اٹھا کر اللہ اکبر ان کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے آپ مجھے بتلائے، یہ میرے کندھے پر میری ماں، میں گھر سے جب چلا اپنی ماں کو چٹی پر کمر پہ اٹھا کے چلا، اس وقت سے لے کر پورا حج میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے کرایا۔ پوچھ لو اپنے سے پہلے اسے کھلایا، اپنے سے پہلے اسے پلایا، خود دھوپ میں بیٹھا میں اسے چھاؤں میں بٹھایا، درختوں کی اوٹ میں بٹھایا، میں نے پورا حج اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کے کرایا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو نکل آئے، فرمایا ماں کے حق کی بات کرتا ہے، میں تجھے بتاؤں ماں کا حق کیا ہے؟ فرمایا تو جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، جب اللہ نے تیرے میں روح ڈال دی تو ماں کے پیٹ میں ہاتھ پیر مارنے لگ گیا تھا، جب تو تیری ماں آرام سے بیٹھی تھی یا تیری ماں لیٹی ہوئی تھی، اچانک تجھے ماں کے پیٹ کے اندر کروٹ بدلی اور تجھے یوں کر کے پیر مارا، ماں کے رحم مادر میں لگا اور ماں نے یوں کر کے کہا اور میں پورا حج کرا دیا، اب تو تجھے اوہ کہنے کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ اللہ زندگی کے 63 سال ہو گئے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 70,000 صحابہ ساتھ جا رہے ہیں۔ او لوگوں آخری امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ہی حج، جب آپ مکہ سے مدینے کی طرف آئے، ابوا کی بستی آئی، آگے رحمت دو عالم، پیچھے حضرت اسامہ، پیچھے سیدنا صدیق اکبر اور سارے صحابہ، آپ نے اپنی چھڑی کا اشارہ کیا، او میرے یارو اپنی سواریوں کا رخ ادھر موڑ لو۔ جب سواریوں نے رخ موڑ لیا، یا رسول اللہ کہاں جا رہے ہو؟ اور میں 57 سال کے بعد مجھے ماں یاد آ گئی، میں اپنی ماں سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہاں ماں؟ اب واقع میدان میں 40 فٹ کی بلندی پر اماں جان آرام کر رہی ہے، اپنی سواری سے اترے، اللہ اکبر، کہ اماں جان کی قبر پہ گئے اور دونوں بائیں پھیلائی، جس طرح یار یار کو جب بھی ڈالا کرتا ہے، جس طرح یار یار کو گلے لگایا کرتا ہے، اپنی ماں کی قبر کی ڈھیری کو اپنے گلے سے لگائے، ایسے روئے جیسے بچہ رویا کرتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں فاصلے پہ کھڑا تھا، میں نے حضور علیہ السلام کے آپ کے رونے کی آواز کو اپنے کانوں سے سنا، میرے سے راڈا کیا، دل برداشت ہوا، میرے اللہ کے نبی علیہ السلام کو آ کے پیچھے سے پکڑا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی، آپ نے فرمایا ابو بکر دیکھتا نہیں یہ ماں ہے، ماں ہوا کرتی ہے، ابو بکر ماں کی جدائی میں بڑے محبت کو بھی بلا دیا ہے۔ کہتے ہیں جب اچھی طرح رو دھو لیے، نبوت والی آنکھوں سے اپنے آنسوں کو صاف کیا، اور میں میرے صحابہ 70,000 موجود ہو، جس کا جی کرتا ہے چلے جاؤ، آج
محبت کے ساتھ رات یہاں گزارے گا. اللہ 57 سال کے بوڑھے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 63 سال کی عمر میں کے اندر ماں کے پیار نے ملا دیا. اور پتہ نہیں نوجوانوں اب کیسے سنگ دل ہو گئے, بیوی کے کہنے پر ماں سے نہیں ملتے. اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, ایک نوجوان ملتان کا آنسو کے ساتھ گاڑی کے شیشے کے باہر رونے لگ گیا کہ مولوی صاحب بیوی کو طلاق دے دوں. میں نے کہا میرے بچے کیا ہوا؟ شادی کو 3 سال ہوئے. مولوی صاحب کیا کروں, گھر کی کل کل ختم نہیں ہوتی. نیچے میری ماں رہتی ہے, اوپر میں رہتا ہوں. جب میں دکان سے واپس آتا ہوں تو ماں کے پاس بیٹھتا ہوں. 3 دن ہو گئے بیوی نے بولنا چھوڑ دیا کہ اپنی ماں کے پاس کیوں بیٹھتا ہے. مولوی صاحب بتاؤ بڈڑی کو کون سے گھڑے میں دھکا دوں؟ پوری اسلام کی تاریخ میں ایک کیس, پتہ نہیں دبئی ریاض کی عدالت کے اندر پوری اسلام کی تاریخ میں میرے عزیزوں ایک کیس آیا. جاؤ توبے کی عدالتوں میں چلے جاؤ, کیس ملے گے زمین کے ترازوں کے, کیس ملے گے چھوٹی عمر کی بچیوں سے ریپ کے, کیس ملے گے چوری ڈکیتی کے, موٹر چور سائیکل چوروں کے کیس ملیں گے. اور پورے پاکستان کی عدالت اسلامی ریاست والوں مجھے کیس کو ایسا دکھاؤ جو تمہارے ملک کے اندر ماں کے حق کے لیے لڑتا ہو. 2 بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا, ایک کی عمر 120 سال کی, ایک کی عمر 70 سال کی. یہ جھگڑا دونوں کا عدالت کے اندر چلا گیا. جج صاحب نے دونوں بھائیوں کو بلایا, ایک نے بھی وکیل کیا, دوسرے نے بھی میرے عزیزوں وکیل کیا. پہلے 120 سال عمر کے بھائی کو عدالت کے اندر کٹہرے میں کھڑا کیا. 70 سال کے بھائی نے جو دعویٰ کیا تھا, جو درخواست دی تھی, وکیل صاحب نے کہا جج صاحب نے بتاؤ جی کس لیے آئے گئے ہو, کیوں عدالت کے کٹہرے میں اس کو کھڑا کیا؟ جج صاحب یہ میرا مدعی ہے, یہ بھائی چھوٹا ہے, 70 سال کی عمر ہے, اس کی 120 سال کی عمر ہے, ان کا باپ کوئی نہیں, ان کی ماں ہے. وہ کہتا ہے ماں میں اپنے پاس رکھوں گا, یہ کہتا ہے ماں میں اپنے پاس رکھوں گا. 120 سال کی عمر ہے. چھوٹا کہنے لگا وکیل صاحب اس کے پاس امر ہے, بس میں دیکھتا رہوں کوئی حرج نہیں, لیکن اس سے میں نے عرض کی تو بوڑھا ہو گیا, تو لاٹھی پکڑ کے چلتا ہے, تیری ہڈیوں کے اندر جان بھی نہیں, چلا تیرے سے نہیں جاتا, بغیر سہارے کے تیرے سے کھڑا نہیں ہو جاتا, جب تک تجھے پانی نہ پلائے تو گلاس آپ میں نہیں پکڑ سکتا. اب تو بوڑھا ہو گیا, 4 دن خدمت کے مجھے دے دے, میں ماں کی بھی خدمت کروں گا, تیری بھی خدمت کروں گا. ایسا کر, عزت کے ساتھ اما جان کو میرے حوالے کر دے, تیرے سے زیادہ خیال کروں گا. جج صاحب نے سنا اور قلم چلا کے فیصلہ کیا, باقی چھوٹا ٹھیک کہتا ہے, اب زندگی کے مزے اسے لوٹنے دے. اللہ اکبر. اب یہ 70 سال کا جو بیٹا ہے اس کے سپرد مار کر دی جائے. جج کا قلم چلا, جج صاحب قلم چلا کے اٹھنے لگے. چھوٹا بھائی عدالت کے بڑا بھائی جس کی 120 سال کی عمر تھی, عدالت کے کٹہرے سے باہر نکلا اور اپنے چھوٹے بھائی کے پیروں کو چمٹ کے رونے لگ گیا. کہنے لگا دے خدا کے واسطے میری ماں کی اپنے نام لکھوا لے, میری جائیداد اپنے نام لکھوا لے, میں لکھ کے دیتا ہوں, میرے بچوں کو اپنے گھر کا نوکر بنا لے, لیکن میرے سے میری ماں نہ لے کے جا. میں زندگی کی ہر چیز چھوڑ سکتا ہوں, میں اپنی جب تک ماں کا دیدار نہ کروں میری آنکھیں نہیں بند ہوتی. آج بھائی محمد مشتاق کی بھابھی صاحب کے سارے ثواب پر آنے والوں, ان جوانوں کی اماں کے لیے رونے والوں, اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھانے والوں, مجھے ایمانداری سے بتاؤ, ماں رات کو جب 12 بجے گھر آتے ہو, اماں کہتی پترا اتنی دیر ہو گئی, تمہیں اس کو جملہ تڑپا کیوں نہیں دیتا؟ جب ماں سے کہتے ہیں اپا تو سو جائے گا, اپا کہتی جنہیں جوان بار ہوگا گھر رہا ہو, امید کس کی, اس امید کیسے آتی ہے؟ بس اس جملے پہ مر گرتے, اس جملے پہ مر گرتے. اور لوگوں, ایک نلہ شیر خان آج سے 4000 سال پہلے پیچھے چلو, ابراہیم کی گھر والی کی کہانی سنو, قرآن کی زبانی. جب
ننھے شیر خواہ اسماعیل علیہ السلام کو گود میں لے کے بیٹھی تھی. کیا اللہ کے پاس پانی کی تھوڑ تھی؟ کیا اللہ کے پاس کھجوروں کی تھوڑ تھی؟ آج میرے عزیزوں مکے میں زمزم اتنا پوری دنیا میں چلا جائے زمزم ختم نہیں ہوتا. کیا اس وقت اللہ کے پاس زمزم نہیں تھا؟ کیا بادل میں بس تھے، بادلوں سے بارش تیاری تھی اللہ کے حکم سے؟ بلجل زمین کے اندر تم حل چلاؤ، طرح طرح کے اللہ غلے دے. کیا اللہ اناج نہیں دے سکتا تھا؟ اللہ نے ایک ماں کرونا ماں کا تڑپنا اللہ نے دکھانا تھا. کب؟ جب مائی ہاجرہ نے 2 پتھر کھڑے کیے اور اسماعیل علیہ السلام اور پتھروں کے درمیان لٹایا، پھر اپنے زور بازو سے طاقت سے پتھر اٹھا کے گئی، 2 پتھروں کے اوپر رکھ کے سایہ کر دیا. اسے تو کہتے ہیں ماما ٹھنڈیا چھاوا، جو اپنے بچے کو گود کی چھاؤ دے اور خود چولہے کے آگے بیٹھ کے جلدی رہے، جو اپنے بچے کو چھاؤ دے خود دھوپ میں کپڑے دھوئے جھاڑو دیتی رہے. یہی تو ٹھنڈی چھا ہے. بھائی ہاجرہ نے 2 پتھر رکھے، تیسرا پتھر اوپر رکھا، اسماعیل علیہ السلام کو چھاؤ کر کے مٹا دیا اور خود آسمان کی طرف دیکھا. زبان خشک ہے، کانٹے چبھ رہے ہیں، پیروں کے اندر آبلے پڑ گئے. وہ صفا مروا، وہ گرین لائٹ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، وہ صفا مروا کی وہ 2 نشانیاں اللہ نے فرمایا 4000 سال پہلے ایک ماں دوڑی تھی لوگوں. وہ صفا کی سے مروا کی طرف گئی، حاجی ایک چکر لگائے تھک جاتا ہے، پھر مروا سے صفا پہ آئی پھر گئی، 7 چکر لگائے. اللہ نے کہا فرشتوں ڈائری نکالو. جی اللہ ان سغلاق چٹانوں نکیلے پتھروں کی دوڑ کو نوٹ کر لو. الہ العالمین کیا پڑھے گا؟ فرمایا ایک وقت آئے گا یعقوب پیغمبر آئے گا، ایک وقت آئے گا یوسف پیغمبر آئے گا، ایک وقت آئے گا یونس پیغمبر آئے گا، ایک وقت آئے گا سارے سال پیغمبر. 18,000 تو ابراہیم کی لڑی سے آئے گے، پھر آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آخر میں میرا پاک پیغمبر آئے گا. محبوبہ آپ کی اپنی اتنی فکر، اگر وہ آپ کو معراج پہ لائے تو براق سے بنا کے دروازے پہ کھڑا کر دے، اگر غار ثور معراج کو لے کے جائے تو صدیق کو دروازے پہ لا کے کھڑا کر دے. لیکن محبوبہ جب صفا مروا پر 2 چادریں باندھ کے آؤ گے پھر سواری کوئی نہیں. میرے محبوبہ اس جگہ پر جو ہاجرہ نے دوڑ کے دکھایا تھا، اور میرے عزیزوں فرمایا جیسے بھی ہو، جوان ہو، بوڑھے ہو، اگر تمہارے سے دوڑا ہی جاتا تو دوڑنے والی چال جیسا اپنے آپ کو بنانا پڑے گا. کیونکہ یہاں میری ایک بندی 4000 سال